ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سینٹ کام نے ایران پر مختصر اور طاقتور حملوں کا نیا منصوبہ تیار کر لیا۔ امریکی فوج آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دے گی۔ امریکی خبر رساں ادارے کا دعویٰ، امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ براڈ کوپر کی جانب سے ٹرمپ کو منصوبے کے متعلق بتایا جائے گا۔ امریکی حملوں کا مقصد مذاکرات میں تعطل کو ختم کرنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ممکنہ طور پر ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جوہری مواد کو محفوظ بنانے کے لیے اسپیشل فورسز آپریشن پر غور ہوگا۔ ایران کی ممکنہ جوابی کارروائیوں کا خدشہ بھی زیر غور آئے گا۔ رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس اور سینٹرل کمانڈ نے فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ امریکہ اور ایران سے اسرائیل کے حملوں کے دوران پاکستان کی کاوشوں سے جنگ بندی 3 ہفتے قبل شروع ہوئی تھی۔ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کی موجودگی کے بغیر روشن ہوگا۔ تحرین اور خلیجی ہمسایہ ممالک کا مقدر مشترکہ ہے۔ خطے میں غیر ملکی عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ خطے کے عوام کی ترقی، سکون اور خوشحالی کے لیے وقف ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا 2 ٹوک پیغام، کہا کہ آج خطے میں دنیا کی سب سے بڑی مہم اور جارحیت کے 2 ماہ بعد اور امریکہ کی اپنے منصوبے میں شرمناک ناکامی کے بعد خلیج فارس اور آبنۂ ہرمز میں ایک نیا باب ابھر رہا ہے۔ مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ آبنۂ ہرمز بہت سے صدیوں سے مرکز شیطانوں کی لالچ رہی ہے۔ یہ پیغام ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی IRNA نے نیشنل پرشین گلف ڈے کے موقع پر شائع کیا، جو آبنۂ ہرمز سے پرتگالی افواج کے انخلاء کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ایران دشمن ممالک کو اس آبی راستے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ آبنۂ ہرمز ایرانی قوم کی مزاحمت کی علامت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے آبنۂ ہرمز کی صورتحال اور ناکہ بندی کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو ذمہ دار قرار دیا۔ کہا، اس آبی گزرگاہ میں کسی بھی قسم کی بدامنی کے ذمہ دار امریکہ اور صہیونی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے حریف ممالک کو خطے سے دور رکھنے کے فیصلے کا دفاع بھی کیا۔ بولے، ایران اس اسٹریٹجک سمندری راستے کی حفاظت کو اپنی قومی سلامتی کا اہم جزو قرار دیتا ہے۔ تہران بارہا اس موقف کا اعادہ کر چکا ہے کہ وہ خطے میں بیرونی مداخلت کو مسترد کرتا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں پر امریکی بحری ناکہ بندی یا کسی بھی قسم کی پابندیاں عائد کرنے کی کوشش بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے اور یہ ناکام ہوں گی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر کالیباف نے امریکی وزیر خزانہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ امریکی وزیر خزانہ جیسے لوگوں کے فضول مشورے تیل کو $120 تک لے گئے اور یہ 130 تک جائے گا۔ 3 دن گزر گئے، تیل کا کوئی کنواں خشک نہیں ہوا۔ ایسا 30 دن میں بھی نہیں ہوگا۔ اس سے قبل امریکی وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ناکہ بندی سے ایران کی تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، تیل کی پیداوار روکنا پڑے گی، جس کے دیرپا نقصانات ہوں گے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے ایران، سعودی عرب، قطر سمیت دیگر ممالک کی قیادت سے رابطے ہوئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ، کہا، ترکیہ کے صدر نے وزیر اعظم پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا۔ ترکیہ پاکستان کی امن کوششوں کی مسلسل حمایت کر رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ اور مضبوط تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک اسٹریٹجک دفاعی شراکت دار ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا، پاکستان جہازوں کی محفوظ آمد و رفت پر زور دیتا ہے۔ آبنۂ ہرمز میں کشیدگی کے عالمی معیشت پر اثرات ہو رہے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی کوششیں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے ایرانی سفیر رضا امیر مقدم نے ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے مابین کثیر الجہتی تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا، جبکہ ایرانی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر اظہار تشکر کیا۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ پاکستانی بھائیوں کے شکر گزار ہیں، امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید وسعت دی جائے گی۔ پاکستان نیوی نے اپنی پہلی ہنگور کلاس آبدوز PNSM ہنگور کی کمیشننگ کا سنگ میل حاصل کر لیا۔ یہ تقریب چین میں منعقد ہوئی، جس میں صدر آصف علی زرداری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ صدر مملکت نے ہنگور کی کمیشننگ کو پاک بحریہ کے جدیدیت کے سفر میں ایک تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے کہا، پاکستان اپنی بحری سرحدوں، خود مختاری اور تجارتی گزرگاہوں کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کے مطابق ہنگور کلاس آبدوزیں جدید ہتھیاروں، جدید سینسرز سے لیس ہیں، جو بحیرہ عرب میں دفاعی توازن برقرار رکھتی ہیں۔
ہم سمندری راستوں کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کریں گی۔ انہوں نے کہا عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے بحری گزرگاہوں کا محفوظ رہنا انتہائی اہم ہے۔ تقریب میں دونوں ممالک کی بحری افواج کے اعلیٰ افسران نے بھی شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کا باقاعدہ اجرا کر دیا۔ تقریب کے دوران کامیاب درخواست دہندگان میں چیکس بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس اسکیم کا آغاز ان کے لیے باعث مسرت ہے۔ عام آدمی کو چھت کی فراہمی ایک مقدس فریضہ ہے اور کسی بھی حکومت کے لیے یہ انتہائی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ اپنی ذاتی رہائش سے محروم ہیں۔ حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ عوام کو اپنی چھت فراہم کی جائے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ گھر ہو تو اپنا کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مطابق اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے حکومتی اکابرین اور نجی شعبے کی مشاورت سے کام کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعمیراتی شعبہ معیشت کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، جبکہ حکومت برآمد کنندگان کی بھی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، جنہیں سفیر کا درجہ دے کر 2 سال کے لیے بلو پاسپورٹ فراہم کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر صحت نے وزیر اعظم کو وزارت صحت کی جانب سے جاری اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر انہوں نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی لیبارٹریوں کی عالمی ادارہ صحت سے سرٹیفکیشن کے حوالے سے پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صحت عامہ کے شعبے میں اصلاحات کے لیے وزیر صحت اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اس عمل کو مزید تیز کرنے کی عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ نے افغان طالبان کی کھلی حمایت کا اعلان کر دیا، جس کے بعد خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ افغان طالبان کے زیر تسلط افغانستان کو ایک بار پھر مختلف دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ قرار دیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے پاکستان کے آپریشن غضب الحق کی کامیابی کے بعد دہشت گرد تنظیمیں دباؤ کا شکار ہیں۔ اس آپریشن کے تحت مبینہ طور پر افغانستان میں موجود مختلف دہشت گرد گروہوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ پہلے ہی جولائی 2025 میں افغان طالبان پر زور دے چکی ہے کہ افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ کچا اب پکا ہوا، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کچے کے لیے 23 ارب روپے کے ترقیاتی پروگرام کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کچے کے لیے ترقیاتی پلان کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پریس کانفرنس میں بڑا دعویٰ، کہا کہ پہلے کچے کے علاقے میں حکمرانوں کی بھی دسترس نہیں تھی۔ کچے کے ڈاکوں نے ریاست کے اندر ریاست قائم کر رکھی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 6.5 ماہ پہلے کچے کے علاقے میں بڑا آپریشن کیا۔ آپریشن کر کے کچے کے ڈاکوں دہشت گردوں سے کلیئر کرا لیا گیا۔ جرائم پیشہ افراد کی اکثریت نے خود ہتھیار ڈالے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ پہلے کچے کے لیے اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شامل نہیں تھا۔ کچے کے علاقے کے لوگوں کو بھی سرکاری زمین مفت دی جائے گی۔ کچے میں 13,500 ایکڑ زمین کاشتکاروں کو مفت ملے گی۔ تعلیم کے لیے اپ گریڈیشن، 300 طلبہ کو اسکالرشپس دی جائیں گی۔ سندھ حکومت نے فوتی کوٹا بحال کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فوتی کوٹا کے ستمبر 2024 تک کے کیسز کو زیر غور لیا جائے گا۔ فوتی کوٹا کا معاملہ کافی عرصے سے زیر بحث تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں سندھ حکومت نے فوتی کوٹا بحال کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فوتی کوٹے کے ستمبر 2024 تک کے کیسز کو زیر غور لایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں پرویز بلیدی سے۔ جی پرویز، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، حکومت سندھ نے فوتی کوٹا کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فوتی کوٹا سے متعلق ستمبر 2024 تک کے کیسز کو زیر غور لایا جائے گا۔ تمام سرکاری محکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں سول سرونٹ رول 11 کے تحت فوتی کوٹا پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ واضح رہے کہ یہ معاملہ کافی عرصے سے زیر بحث ہے، جسے بعد ازاں سندھ کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد حکومت سندھ نے باضابطہ طور فوتی کوٹا کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ پرویز بلیدی آگاہ کرنے کے لیے۔ کراچی کے علاقے ملیر میمن گوٹ گولیوں سے چھلنی ایک شخص کی لاش ملی ہے۔ فائرنگ کے واقعے میں 2 سگے بھائیوں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ درخشاں پولیس نے موٹر سائیکل چوری اور چھیننے میں ملوث بین الاضلاعی گروہ کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ماڑی پولیس نے کروڑوں روپے مالیت کی 133 بوریاں چھالیاں برآمد کر کے 2 ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات دیکھیے عارف حبیب کی رپورٹ میں۔
جمال میں واقع زیر تعمیر عمارت میں مزدوروں کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کا واقعہ سامنے آنے کے بعد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس کے مطابق 5 سے 6 مسلح ملزمان زیر تعمیر عمارت میں داخل ہوئے اور وہاں کام کرنے والے مزدوروں کو اسلحے کے زور پر قابو کر لیا۔ ملزمان نے مزدوروں کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دیے اور انہیں یرغمال بنایا۔ ملزمان نے مزدوروں سے 5 موبائل فون اور 25,000 روپے نقدی چھین لی۔ واردات کے دوران ملزمان عمارت سے نفس پانی کی موٹر بھی ساتھ لے گئے اور موقع سے فرار ہو گئے۔ پاؤں بھی باندھ دیے سر، یہ صبح یہ بندے نیچے آئے، ان کو 5-6 بندے آئے، ان کو پکڑے، ان کو باندھا، ان سے پیسے چھینے گئے، نیچے گئے اور سامان نکال کے چلے گئے۔ سر یہ بندے 4 بندے باندھ دیے ہیں، سمجھے نا سر۔ اطلاع ملنے پر ڈی ایس پی عمران جاگرانی موقع پر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے شواہد اکٹھے کیے اور اطراف میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج حاصل کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ 4 آدمی آئے ان کی جگہ پر، انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ ہے، ابھی بن رہی ہے، دروازہ کوئی نہیں اس کا، تو وہ کسی گاڑی سفید گاڑی میں آئے ہائی روف میں، اور چاروں اندر گھسے، اندر گھس کے انہوں نے ٹوٹل 12,000 روپے لوٹے ان سے 6 آدمیوں سے، اور ان کو باندھ دیا وہاں پر 12,000 روپے اور 4 بالٹیاں کلر کی، وہ لے کے چلے گئے۔ شک ہے کہ یہ آپس میں کوئی ملے ہوئے ہیں، ابھی تک کلیئر نہیں ہے، کرائم سین وغیرہ کرایا ہم نے، تو انشاءاللہ سامنے آ جائے گا۔ مدعی تھانے نہ صبح آیا نہ ابھی تک آیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے، علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی زیر صدارت اسلام آباد میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں پاسپورٹ نظام کو بہتر بنانے اور شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے بڑے فیصلے کیے گئے۔ وزیر داخلہ نے پاسپورٹ دفاتر میں مکمل کیش لیس نظام نافذ کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا، یہ نظام آئندہ 10 روز میں مکمل طور پر فعال کیا جائے گا، جس سے شفافیت میں اضافہ اور ایجنٹ مافیا کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ اجلاس میں بزنس پاسپورٹ کے اجراء کے نظام کو جلد حتمی شکل دینے اور پاسپورٹ کی گھروں تک ترسیل کے نظام کو مزید مؤثر بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ محسن نقوی نے پاسپورٹ نظام میں اصلاحات کے لیے پاسپورٹ اتھارٹی کے قیام کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے متعلقہ حکام کو پیش رفت تیز کرنے کی ہدایت کی۔ کراچی کے مصروف ترین علاقے کریم آباد میں زیر تعمیر انڈر پاس شہریوں کے لیے سہولت بنے گا یا مزید پریشانی؟ کام جاری ہے، مگر رفتار پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ تفصیلات دیکھیے ماہم خان کی رپورٹ میں۔ کریم آباد کی تعمیر کا کام کافی عرصے سے جاری ہے، لیکن شہریوں کو اب تک مکمل سہولت میسر نہیں آ سکی۔ روزانہ گزرنے والے افراد کو ٹریفک جام، متبادل راستوں اور دھول مٹی کا سامنا ہے۔ بہت پریشانی، اپنی گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے پریشانی ہوتی ہے، اور یہ کچرا، اس قدر کا کچرا یہاں پہ کوئی حد نہیں، اس کا لوگ ڈال کے چلے آتے ہیں کچرے کو، اور اس وجہ سے روڈ سارا بلاک ہو جاتا ہے، اور ٹریفک بھی جام رہتا ہے۔ گاڑیاں رات کو ہم اپنے گھروں کی گاڑیاں کھڑی کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ 2 مسائل ہیں، ایک آن کر دیں اور ایک یہ روڈ بنا دیں۔ ہمارا 4 سال ہو گئے اس کو بنا ہوا نہیں ہے، مہربانی کریں اس کو جلد سے جلد کامیاب کریں۔ عوام بہت تنگ ہو رہی ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اس کو جلد سے جلد اس کو تیار کرا دیں۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد ٹریفک کے مسائل میں نمایاں کمی آئے گی، مگر فی الحال شہریوں کے لیے یہ منصوبہ آزمائش بن چکا ہے۔ وقت بدلا، ادوار بدلی حکومتیں، مگر نہ بدل سکی تو کریم آباد کی قسمت۔ کیمرہ مین سید تابش کے ساتھ ماہم خان، NTN نیوز، کراچی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حیدرآباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مرکز میں اب تک 100 سے زائد خصوصی بچوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ حکومت اس پروگرام کو مزید وسعت دینے کے لیے سکھر اور شہید بے نظیر آباد میں بھی نئے مراکز قائم کر رہی ہے۔ انہوں نے میئر حیدرآباد کو ہدایت کی کہ اس منصوبے کے دائرہ کار کو مزید بڑھایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ خصوصی افراد کے لیے بہتر ماحول اور ضروری سہولیات فراہم کرے تاکہ وہ معاشرے کا فعال حصہ بن سکے۔ ملک بھر میں گیس بحران بڑھنے لگا، جبکہ RLNG سپلائی متاثر ہونے سے نئے گھریلو گیس کنیکشنز روک دیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے سے دی گئی درخواستوں پر عمل درآمد ملتوی کر دیا گیا، جبکہ ارجنٹ واؤچر اور ڈیمانڈ نوٹس جمع کروانے والوں کے کنیکشن کا عمل بھی روک دیا گیا ہے۔ یہ پابندی عائد ہونے سے ہزاروں نیو کنیکشنز التوا کا شکار ہو گئے، جبکہ کئی سال کی پابندی کے بعد چند ماہ قبل ہی نئے کنیکشنز دینے کا عمل شروع کیا گیا تھا، جبکہ گیس بحران پیدا ہونے سے قبل سینکڑوں نئے کنیکشنز لگائے جا چکے۔ حکام کے مطابق گیس کی کمی کے باعث ملک بھر میں پہلے ہی گیس صارفین کو محدود وقت کے لیے گیس دی جا رہی ہے۔
सिंध में हिंदू तलबा के लिए खुसूसी मजहबी कुतुब की तैयारी शुरू कर दी गई। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह की हिदायत पर इस इक़दाम का आगाज़ किया गया, जिसके तहत सिंध के सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम हिंदू तलबा के लिए मखसूस मजहबी कुतुब शाया की जाएंगी। इस सिलसिले में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जामात सोम ता पंजम के तलबा के लिए निसाबी कुतुब तैयार करने और तकसीम करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई, ताकि मवाद मुस्तनद और बरादरी के मजहबी उसूलों के मुताबिक हो। इस हवाले से सिंध काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बाकायदा मंजूरी भी दे दी गई है। एदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त सुबह सिंध के सरकारी स्कूलों में 1,29,019 हिंदू तलबा ज़ेरे तालीम हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद थरपारकर में 26,642 और उमरकोट में 21,584 तलबा की है। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम ना सकें। शाहरा फैसल के इलाके गुलशन जमाल में मुसल्लह मुल्ज़मान ने ज़ेरे तामीर इमारत में घुसकर मजदूरों को यरगमाल बना कर लूट लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद इलाके की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तफसीलात देखिए आरिफ हबीब की रिपोर्ट में। मेमन गोट के इलाके से गोलियों से छन्नी एक शख्स की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूल मसूद अहमद को कहीं और कत्ल करके लाश यहाँ फेंकी गई। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया बशीर चौक के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 30 साल बाबर जख्मी हुआ। सुपर हाईवे गुलशन इमार के करीब फायरिंग से 2 सगे भाई जख्मी हुए। दरख्शा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी और छीनने में मुलविस बैनुल-सूबाई गिरोह के 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान से असलहा, चोरी शुदा मोटरसाइकिल, पार्ट्स और एक मजदूर ट्रक बरामद हुआ, जबकि इंकशाफ हुआ कि चोरी शुदा बाइक को शेरशाह में पुर्जों की सूरत फरोख्त किया जाता था। मारीपुर के साली इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की 134 बोरियां छालियां बरामद करके 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। उधर सदर जमीन स्ट्रीट में ज्वेलरी शॉप में नकबजनी की वारदात का मुकदमा थाना पेड़ी में दुकानदार ताला की मदद में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर चौकीदार को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी।